الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم وصدقنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ صدیم اسلامک وظائف کے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں تاکہ آپ کے توسط سے جس کے پاس بھی ویڈیو پہنچے تو آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ لے کے آیا ہوں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ۔ اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ تعالی ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی اور مصیبت کی دوری کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت کارگر اور آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، پریشانی کو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ میرے دوستو، ہم گناہگار لوگ، ہم گناہ کر کے بھی پچھتاتے نہیں۔ میرے دوستو، ہم گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، جب تک ہم اللہ رب العزت کی جانب پلٹیں گے نہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز چھوڑنے والا زندگی میں کمی کامیاب نہیں ہوتا۔ نماز چھوڑنے والا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز چھوڑنا ہی ایک بہت بڑی بدبختی ہے۔ میرے دوستو، جب آپ نماز چھوڑیں گے تو پریشانیاں آپ کی جانب لپکیں گی، اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کریں گے تو شیطان کا آپ گھر بن جائیں گے۔ میرے دوستو، چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجئے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی طرف کوشش کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بدی سے بچاتا ہے، مگر یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص کوشش ہی نہ کرے تو اللہ ہدایت کیسے دے؟ اور ہدایت چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے، یعنی اس کے متعلق کوشش کرنے سے ہی، اللہ تعالیٰ سے بار بار طلب کرنے سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ سے ہدایت طلب کریں۔ اس کے علاوہ نماز پڑھیں، استغفار بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت زیادہ درود و سلام۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ آج کل بہت پریشانی ہے، لوگ بہت خوفزدہ ہیں کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے ہوتا وہی ہے۔ تو میرے دوستو، چاہے جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مصیبت ہو، جس قسم کی کوئی بیماری ہو، رزق کے معاملات خراب ہوں، کاروبار چل نہیں رہا ہو، تو ان تمام معاملات کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں۔ اس وظیفہ کو کیجئے،
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से ही सभी कुछ होता है। तो मेरे दोस्तों, इस वजीफ़ा को अपने पास नोट कीजिए। इसमें एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और ताऊज़ व तस्मिया समेत दोनों सूरतों को आपने पढ़ना है। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास। इस वजीफ़ा को आपने 41 दिन तक करना है। किसी भी एक वक्त इस वजीफ़ा को रोज़ाना की बुनियाद पर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर आपके जो भी मसाइल हों, अल्लाह ताला के फजल व करम से इस वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह ताला रोशनी आएगी और जुल्मत के अंधेरे छटेंगे। अल्लाह ताला अपना करम फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। हम तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।